نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظیم۔ محترم سامعین حضرات، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی حکم خداوندی کی وجہ سے ایک نہ ایک فضیلت عطا کر رکھی ہے، لیکن ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 احکامات کی وجہ سے بہت اونچی فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ ان 2 احکامات میں سے ایک حکم خداوندی حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ چونکہ اس مہینے میں بھی ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا حکم خداوندی ہے قربانی۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے، حج بیت اللہ اور قربانی، ان 2 حکموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذی الحجہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ شان عطا کر رکھا ہے جو باقی 11 مہینوں کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو قربانی کا طریقہ ہے، قربانی کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں پچھلی تمام امتوں پر یہ قربانی کا حکم بھی تھا، حتیٰ کہ اس قربانی کا ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد حابیل اور قابیل کے دور سے شروع ہوا، جب ان بھائیوں میں سے حابیل نے ایک دمبہ کو قربان کر رکھا اور دوسرے بھائی نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ اناج اور غلہ کو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا، حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے۔ قربانی کا معنی ہے حلال جانور کو اللہ کی قربت حاصل کرتے ہوئے حلال کر دینا، اور قربانی محض جانور کو کاٹنے کا نام نہیں ہے، اور قربانی محض جانور کے لہو اور خون کو بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی نام ہے جانور کے کاٹنے سے پہلے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے راستے میں کاٹ دینا اور اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو جانا۔ تقریباً قرآن مجید کی نصف درجن سے زائد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قربانی کی فضیلت کو سمجھایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ جو قربانی کے جانور ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب العالمین۔ اے میرے محمد آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وانحر سے علماء نے قربانی مراد لیا ہے۔ تو یہ قربانی ہر سال مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت آدمی کو، صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور قربانی کے چند شرائط ہے اور قربانی کی چند فضائل ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان آدمی قربانی کر لیتا ہے، قربانی کے زمین پر قربانی کے قطروں کے خون کے قطروں کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اس سے زیادہ قربانی کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور قربانی کو آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام
آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چند دن اپنے گھر میں لا کر اسے خوب کھلایا پلایا جائے۔ اور قربانی میں ایک مستحب عمل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کیا جائے۔ ایک حصہ مالک جو قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے لیے رکھ لے، اور ایک قربانی اپنے اقربا اور رشتہ داروں میں تقسیم کر لے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دے۔ ایک استحبابی عمل ہے، اگر چاہے اس میں تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور جب جانور کو ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کی کھال کو اتارنا نہیں چاہیے، انتظار کر لینا چاہیے تاکہ جانور کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ ان کو لٹانا چاہیے، اور ذبح کرنے والا آدمی کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جب لٹایا جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھ لینی چاہیے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور جانور کے متعلق، قربانی کرنے والے جانور کے متعلق علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس بندے نے، جس انسان نے قربانی کرنا ہو تو چاند رات سے لے کر قربانی جانور کو قربان کرنے تک اپنے بال نہ کٹوائیں اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں۔ یہ استحبابی عمل ہے، اور اگر ضرورت پڑے اس سے پہلے بال کاٹنے کے یا اپنے ناخن کاٹنے کے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ ایک استحبابی عمل ہے۔ تو جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے، جن کے پاس وسعت ہے قربانی کرنے کی، استطاعت اور وسعت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ اور ہمارے مصلی کے قریب نہ جائیے۔ تو عید کے دن قربانی کرنا ایک واجب ہے اس آدمی پر جسے اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے۔ اور اگر ایک نادار اور غریب آدمی ہے جسے قربانی کرنے کی وسعت نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو ایک مستحب عمل ہے اور اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کو بہت بڑی فضیلت عطا کر رکھی ہے، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفجر کی جو دوسری آیتی ہے والفجر ولیال عشر، علماء نے لکھا ہے ولیال عشر سے یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں مرادی ہے۔ تو اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان سے جتنا ہو سکے تکبیر کہتا رہے، تحلیل کہتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کہتا رہے۔ لیکن اس مہینے کو جو خوبی اور اس مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ ایک حج بیت اللہ اور دوسری قربانی کی وجہ سے۔ قربانی اور اس استطاعت رکھنے والے آدمی پر واجب ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مسلمانوں نے قربانی کرنے کی نیت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔